अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम 2022 जुलाई से 2023 जनवरी के सेशन के असाइनमेंट की बात करेंगे, जिसका कोड है MUD010। इसमें हम सवाल नंबर 1 हल करेंगे, जो है मीर की गज़ल गोई का जायज़ा लीजिए। और शायद उर्दू अदब में कोई ऐसा शख्स रहा होगा जिसने कि मीर तकी मीर का नाम ना सुना हो। मीर की गज़ल गोई पर बात करने से पहले बेहतर होगा कि हम मीर की ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा जान लें। तो मीर तकी मीर का मीर का पूरा नाम मीर तकी मीर है। इनकी पैदाइश 1722 से 1723 करार दी जाती है, जो कि अकबराबाद में हुई, जिसे हम आज के वक्त में आगरा कहते हैं। उनकी वफ़ात जो है 20 दिसंबर 1810 को लखनऊ में हुई थी। उनको अगर हम उनकी खिताबात की बात करें तो उनको खुदाई सुखन, शायर बेदिमाग, क़नूती शायर और नक़ातुश्शौरा भी कहा जाता है। अगर हम मीर की तख्लीक़ात की बात करें तो मीर के जो हैं 7 दीवान मौजूद हैं, जिसमें एक फ़ारसी है और बाकी 6 उर्दू के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मीर तकी मीर की गज़ल गोई का जायज़ा अगर हम लें तो उर्दू के पहले अजीम शायर मीर तकी मीर हैं। उर्दू गज़ल के सबसे बड़े शायर मीर ही हैं। उनकी शायरी अज़मत का इतराफ़ इससे होता है कि उन्हें खुदाए सुखन कहा जाता है। मीर की अज़मत, शायरी के गालिब, ज़ौक़ मुताख़रीन और ख़ुद मीर भी कायल हैं। मीर अपने अहद के इतने बड़े शायर थे कि हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि दीगर ममालिक के गैर में भी उनको बेशुमार मकबूलियत हासिल हो चुकी थी। उनकी शायराना अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके बाद वाले ज़माने में भी उर्दू शौरा ने मीर की शागिर्दी पर फ़ख्र महसूस किया है। तभी तो मिर्ज़ा गालिब कहते हैं, रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। और इसी को लेकर नासे कहते हैं कि शब-ए नासे नहीं कुछ मीर की उस्तादगी में, आप बेबहर हैं जो मुत्तक़ाद मीर नहीं। और इस बात से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस शेर से ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि मीर कितने बड़े शायर थे। और इस बात की पेचीदगी या फिर पुख्तगी तब हो जाती है जब मीर तकी मीर दिल्ली को खैराबाद कहकर लखनऊ चले जाते हैं और उनकी मौजूदगी में पहला मुशायरा मुनक़िद होता है। तो मीर वहाँ पर अपना तारुफ शायराना अंदाज में पेश करते हैं। मीर की ज़िंदगी मुसीबत और दर्द व गम से इबारत थी। मीर ने अपने यहाँ दिल्ली के उजड़े दहलवी आवाम की बेचैनी, उन पर हमले, भूखमरी, कत्ले आम वगैरह का जिक्र किया है। मीर तकी मीर के यहाँ पर तशबीह और इश्तिहारात का इस्तेमाल बहुत अच्छे ढंग से और बहुत ही खूबसूरती के साथ किया गया है। जैसे वो कहते हैं कि नाजुकी उसकी लब की क्या कीजिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। मीर ने अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ उतार चढ़ाव के तजुर्बात किए। उन तमाम तजुर्बात को निचोड़ उनकी शायरी में मौजूद है। वो शायरी में ज़िंदगी की अक्कासी के कायल थे और उनकी शायरी उर्दू अदब के सरमाए में एक रोशन बाब है। उनकी गज़लों की एक अहम वसफ़ ये है कि उनके आशार सीधे दिल में उतर जाते हैं और ऐसा लगता है कि मीर की शायरी आप बीती नहीं जग बीती है। उनकी शायरी बोलचाल की ज़बान में ऐसे पुरकशिश है कि जी चाहता है कि उसे बार बार पढ़ा जाए। कुछ अशार मुलहज़ा हैं जिनसे मज़कूराए औसाफ़ का अंदाज़ा हो सकता है, जैसे कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। सिरहाने मीर के कोई न बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। मीर की सलासत और सहल पसंदी की बात तकरीबन सभी नक़ाइद ने की है, क्योंकि मीर ने शायरी को ज़बान के लिहाज से कभी बोझल होने नहीं दिया। अशार मुलहज़ा हैं जिससे उस फ़सफ़ की नुमाइंदगी होती है। नाज़गी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। और इसके अलावा उनका एक और शेर है जिसमें वो कहते हैं कि
شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ میر نے اپنی شاعری کی بنیاد زندگی کے حقائق پر رکھی اور ان موضوعات کو اپنے لیے انتخاب کیا جس کا براہ راست تعلق انسان کی زندگی اور انسانی معاشرے سے ہوتا ہے۔ ان کی بیشتر تخلیقات اس وقت کی ہیں جب ان کی زندگی پریشانیوں میں گزر رہی تھی، اور کم و بیش یہی حالات دلی کے بھی تھے۔ مغلیہ سلطنت وہ زوال تھی اور مغلوں کی حیثیت عام آدمی کی سی ہو گئی تھی۔ شاعر جن حالات سے دوچار ہوتے ہیں اس کا عکس اس کے دل پر پڑتا ہے، اور پھر یہی اثرات شاعری میں ظاہر ہوتے ہیں۔ چنانچہ میر کی شاعری بھی انہیں حالات و حادثات کی عکاسی کرتی ہے جو ان کی ذاتی زندگی اور معاشرے میں پیش آئے اور ان سے ان کا واسطہ رہا۔ کہیں تو میر صاف طور پر دلی کا مقام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، مگر زیادہ تر انہوں نے اس ماحول کی عکاسی کی جو سماجی انخطاط کے نتیجے میں پیدا ہو رہا تھا۔ میر کا دور دلی میں افراتفری کا دور تھا، اور یہ بات حقیقت ہے کہ میر لکھنؤ چلے گئے تھے لیکن جو ان کا دل تھا وہ کہیں نہ کہیں دلی میں رہا، اور اسی لیے میر کی جو شاعری ہے ان کو بعض اوقات جو ہے دلی کا مرثیہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی شاعری میں بہت سارے ایسے اشعار ہمیں دیکھنے کے لیے ملتے ہیں جنہوں نے دلی کی اجڑی ہوئی زندگی اور وہاں کی جو بے ثباتی ہے اس کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ چنانچہ جو ہے دلی پر مسلسل حملے ہوتے رہے تھے، بیشتر شعراء دلی کو چھوڑ کر اور یعنی کہ خیر آباد کہہ کر دوسرے محفوظ شہروں میں قیام پذیر ہو رہے تھے، یعنی کہ اس طرف جا رہے تھے۔ ایسے حالات میں میر تقی میر کی شاعری کیا خوشحال بیان کر سکتی تھی، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ شاعر اپنے عہد کا ترجمان ہوتا ہے، اور یہ چیز کہیں نہ کہیں بہت حد تک حقیقت بھی ہے کہ جو شاعر ہوتے ہیں وہ اپنا جو سماج ہوتے ہیں اس کا کہیں نہ کہیں آئینہ ہوتے ہیں، اور وہ جو دیکھتے ہیں اسے اپنی شاعری میں بیان کرتے ہیں۔ تو بھلا ایسے میں میر کی قلم سے بھی درمندانہ شاعری کا نکلنا واجب تھا، تبھی تو میر کی شاعری کو جو ہے دل اور دلی کا مرثیہ بھی کہتے ہیں۔ دلی کی ویرانی، اور اسی کو لے کر ان کا ایک شعر ہے جو میں یہاں پیش کر رہی ہوں۔ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ دل میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک دماغ جنہیں تاج و تخت کا۔ عشق کا موضوعی تقریباً تمام شعراء کے یہاں ملتا ہے۔ یہ عشق میر کے یہاں ایک الگ درد لیے ہوئے ہے۔ یہ درد عشق میں ناکامی اور بیزاری کے سبب پیدا ہوتا ہے۔ کہیں وہ محبت کی بے حد تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کہیں عشق کی توہین۔ ان کے یہاں عشق کے تمام تر احساسات اور جذبات موجود ہیں۔ اس رنگ کے چند اشعار ملاحظہ ہیں۔ ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ کیا کہوں تم سے میں کہ کیا ہے عشق، جان کا روگ ہے بلا ہے عشق۔ عشق ہے عشق کرنے والوں کو، کیسا کیسا بہم کیا ہے عشق۔ میر کی ایک بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ وہ جس موضوع کا بھی اپنی شاعری کے لیے انتخاب کرتے تھے اس میں ایک خاص قسم کی منوعیت اور اہمیت پوشیدہ ہوتی ہے۔ وہ کسی خاص نظریے کے حامل نہیں، زندگی میں پیش آنے والے ہر چھوٹے بڑے واقعات ان کی شاعری میں موجود ہیں۔ موضوعات کے لحاظ سے زندگی کا کوئی ایسا موضوع نہیں جس میں انہوں نے غزلیں نہ کہی ہوں، خواہ وہ فلسفیاں ہوں، عشق و عاشقی، جمہوریات، تصوف، سیاسی معاشی حالات ہوں۔ عرض کے تمام موضوع اپنی پوری منوعیت کے ساتھ معجزہ ہیں۔ ان موضوعات کے نمائندگی کرتے چند اشعار ملاحظہ ہیں۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے۔ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں،
تب خاک کے پردوں سے انسان نکلتے ہیں۔ میر بندوں سے کام کب نکلا، مانگنا ہے جو کچھ خدا سے مانگ۔ چونکہ میر تقی میر اپنے عہد کے بڑے شاعر تھے، ان کا شمار اردو ادب میں شاعری کے تعلق سے بہت بلند ہے۔ چونکہ میر نے اپنی شاعری کا چراغ ولی کے دیوان سے روشن کیا تھا، اور ٹھیک ولی کی ہی طرح عوام میں رائج الفاظ کو توجہ دی گئی۔ اپنے ہم عصروں میں میر سرفہرست آتے ہیں۔ میر کے یہاں عشق حقیقی تک پہنچنے کا ذریعہ عشق مجازی ہے۔ عشق حقیقی آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ عشق حقیقی کا مطلب ہوتا ہے خدا سے محبت، اور عشق مجازی ہوتا ہے انسانوں سے جو محبت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے خدا سے محبت کا جو ذریعہ ہے وہ کہیں نہ کہیں انسانوں سے محبت کر کر اختیار کیا ہے۔ اسی کو لے کر جس سے ان کے چند اشعار پیش ہیں۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اس میں میر کی شاعرانہ عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے محبوب سے اس بات کی شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ یعنی میر اپنی شاعری میں محبوب کو اتنا بلند رتبہ عطا کرتے ہیں کہ اس کو ہر دل عزیز بنا دیتے ہیں۔ دبستان دلی کا اگر ذکر آئے تو میر کو ہم رنج و غم، دل کی ویرانی اور دلی کے اجڑے بھکمری کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اور یہ روایت کے مطابق بھی ہے کہ یہ شعر اپنے عہد کہ ہر شاعر اپنے عہد کا ترجمان ہوتا ہے۔ جب کسی کے سامنے ملک و قوم کا سوال ہوتا ہے تو دین و مذہب درجۂ دوم پر رکھتے ہیں، کیونکہ اس کی مثال پیش ہے۔ میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو، اس نے تو قصقہ کھینچے دیر میں بیٹھے کب کا ترک اسلام کیا۔ میر تقی میر کی ایک اور زبردست خوبی یہ ہے کہ وہ عشق واردات کو اس احساس سے بیان کرتے ہیں کہ لوگ آپ بیتی میں جگ بیتی کا مزہ پاتے ہیں۔ ان کے اشعار میں سادگی اور صفائی اتنی زیادہ ہے کہ بلا غور و فکر اشعار ذہن میں سما جاتے ہیں اور دل میں نشتر کی طرح اتر جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر خاص و عام محفوظ ہوتے ہیں۔ جذبات پر اگر نظر ڈالے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی غزلوں میں اس دل کی واردات میں ہے جس پر عشق کا پورا وار ہو چکا ہے۔